بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو اردو اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو آج بات کریں گے بہلول دانا کے بارے میں۔ دوستو بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک دنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر رہتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے تھے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہاب بن عمرو اور تعلق عرب قبیلے بنو عمان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر الصادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت 7ویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا۔ بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کی تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو وہاب اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ لاہ عمل کے لیے ہدایت مانگی۔ امام عالی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا۔ کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا، بعض نے اس کے معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن وہاب نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کی ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آئے، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہی۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کے ایک گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلہ کاٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے، اور ہارون رشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کنارے آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، کیوں یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کی اندر جانے کی اجازت ہے، لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے، چنانچہ وہ ساری رات اس افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ بہلول ایک جگہ بیٹھے اس طرح کے مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا،
खलीफा कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलूल दाना के सामने बैठ गए और कहने लगा, हज़रत आप मुझे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलूल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूँगा, इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ें हैं। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दरहम में फ़रोख्त करता हूँ। मारूफ बुजुर्ग सैयद नासरी सख्ती फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ, वहाँ मैंने बहलूल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मट्टी में लूट पूट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गीबत भी नहीं करती। एक दिन बहलूल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? तो बहलूल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलूल ने कहा, अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अर्सा बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलूल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि क्या बना फिर? बहलूल ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। बहलूल ने ऐसे दर्जनों वाक़यात और दानाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग इसे किताबी कहते हैं और बाद इसे रूहानियत की मेराज मानते हैं, लेकिन ये तय है कि जो बहलूल दाना कह गए वो पत्थर पर लकीर है।